نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، دل شاد و مسرور ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ان کے دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا کی ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی سنت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو لازم قرار دیا۔ اسی طرح ایام رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت صالحہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے تھے۔ اور ہمارے لیے رمضان کا 1 مہینہ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے ہم پر بڑا کرم ہوا۔ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، مگر روزدار پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگر ہے، مگر کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائے اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے اور کتنا زبردست یقین ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزدار ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے اس لیے ڈر جاتے ہیں کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، کہیں کمزور نہ ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ صحت یابی کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بیماری روزے سے نہیں بڑھتی، روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطاری میں بے احتیاطیوں میں اور بد پرہیزگیوں کے سبب
اور دونوں وقت خوب تیل اور گھی والی غذاؤں کے استعمال سے اور رات بھر دفتن فوتن کھاتے پی رہنے سے روزہ دار بیمار ہوتا ہے۔ لہٰذا سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 کھانوں میں اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا، یعنی ہر چیز کا اللہ کے پاس حساب دینا ہوتا ہے، لیکن 2 کھانوں میں حساب نہیں ہے، ایک سحری اور افطاری میں، اور ایک مہمان کے لیے جو کھانا تیار ہوتا ہے اس میں حساب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں اتنا خیال رہے کہ کہیں یہ ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں ہی آتی رہیں اور روزے میں بھوک و پیاس کا احساس ہی نہ رہے، کیونکہ اگر بھوک و پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ روزے کا تو مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں، بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہوں، جبھی تو مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہوگی، اور اسی صورت میں ہی تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کی اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں کی اور 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپتے بلکتے مدینے کے معصومہ کی اور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ کے بھوکے پیاسے مظلوموں کی یاد تازہ ہوگی، ان شہزادوں کی جو کربلا کی سختیوں کو برداشت کیے یاد تازہ ہوگی۔ ہاں، جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے گی، اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اتھر پر باندھے ہوئے بار مقدر پتھر بھی یاد آئیں گے۔ لہٰذا میری معزز سامعین، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں۔ کھانا تو دیکھو، جو کی روٹی اور بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی کھجوریں ہی کھا لینا، تھوڑا پانی ہی پی لینا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونوں مکان کے گو ہیں سرور، پھر بھی پیٹ پر 2 ہیں پتھر، سادہ ہیں امت کے یاور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند روزدار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، یعنی ایسے روزدار جو بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن ان کی زبان اور ہاتھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے، اور روزے کی حالات میں کھانا پینا منع ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو جائز کردہ چیزیں تھیں وہ منع ہیں، اور غیر رمضان میں بھی جو چیزیں ناجائز تھیں، یعنی جھوٹ، چغل خوری، غیبت، لڑائی جھگڑے وغیرہ، تو یہ رمضان میں تو اور بھی زیادہ اس سے محتاط ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے حدود پہچاننے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت کی۔ اور روزدار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، اور پھر اگر کوئی اس شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حدیث پاک میں کتنی پیاری بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی روزے کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، پیٹ کو کھانے پینے
اور اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا تو وہ روزہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ کا فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا فرمان عالی شان سناتے ہیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص الخاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا، کیونکہ اور اعمال جب ایک انسان ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر ایک نہیں، 1 سے 10، 10 سے لے کر 700 اور مقام کے لحاظ سے اور بڑھ جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نیکیاں اور مدینہ منورہ میں 50,000 نیکیاں، تو لیکن رمضان کے مہینے میں یہ حد نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ 1,50,000 2,00,000 نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا مبارک ماہ ہے، مبارک رمضان آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان میں روزہ رکھنے میں اور عبادات میں، تلاوت کلام پاک میں آسانی عطا فرمائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔